الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العلي العظيم. قائد محترم اور یہاں اسٹیج اور کنٹینر پہ تشریف فرما جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اور صوبائی اور پورا ملک کے قائدین اور اس عظیم پنڈال میں جمعیت علماء اسلام کے نوجوانوں اور جانثاروں سلام پیش کرتا ہوں. ان کارکنوں کو جو کہ کراچی سے روانہ ہو کر کے مسلسل 5 دن سفر کر کے علامہ راشد سورو صاحب کے قیادت میں اسلام آباد کے سرزمین پہ پہنچے اور خیبر پختونخوا کے ان کارکنوں اور نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت مولانا عطا الرحمان اور ضیاء الحق درویش کے قیادت میں سرزمین اسلام آباد سے پہنچے اور میرے ان کارکنوں کو بلوچستان کے ان کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ساحل گوادر سے روانہ ہو کر کے یوب کے سنگلاخ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے اور سرزمین اسلام آباد پہ ایک عظیم قافلہ اور میرے ناظموں میں اور میرے غیر ملزگی میں مولانا سرور ندیم صاحب کی قیادت میں اور ان کے تمام منتظمین کی قیادت میں پہنچے تو سلام پیش کرتا ہوں. اور پنجاب کے ان ساتھیوں کو ان کارکنوں کو جو کہ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کے قیادت میں عتیق الرحمان صاحب کے قیادت میں ادھر پہنچ گیا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کارکنوں کو مولانا سید یوسف صاحب کے قیادت میں پہنچے اور سب سے بڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں قائد محترم کو کہ انہوں نے اس ناجائز حکومت اور اس سلیکٹڈ حکومت اور اس یہودی ایجنٹ حکمران عوام کو جگا دیا، عوام کے ان کے چالاکیوں سے باخبر رکھا اور عوام کو بتا دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے حکمران کبھی نہیں آئے ہیں. ہوتے حکمران کبھی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہی کام کرتے ہیں، کبھی سوشلزم کی حمایت کرتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں، اور کبھی دوسرے نظام کی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں مکار اسلام دشمن اور ملک دشمن حکمران پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ریاست مدینہ کا بڑا دشمن اور ان کے ایجنٹ، ان منافقوں کے اور ان یہودیوں کے ایجنٹ ہے کہ ریاست مدینہ اس سرزمین سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن بات ریاست مدینہ کے کرتے ہیں اور کام اس کی بہتری کے کرتے ہیں. لہذا یہ صرف ایک قائد محترم کر سکتے تھے کہ عوام کو بتا دیا
باتوں میں نہ آ گئے، اصل اسلام کے مخالف ہی ہے، اور یہی بات کرتا تھا کہ میں پاکستان کے بقا اور سالمیت کے لیے آیا ہوں اور پاکستان بنانا چاہتا ہوں، نیا پاکستان بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن نیا پاکستان ہم نے دیکھ لیا کہ 75 سال ہمارے ملک کے بجٹ 75% کشمیر کے تحفظ پہ اور کشمیر حاصل کرنے پہ ہمارے فوج کو دیا جا رہا تھا، لیکن اس منافق حکمران نے بات کشمیر پاکستان کے بقا کے کرتے تھے، لیکن کشمیر ٹرمپ کے جوڑے میں ڈال دیا اور انہوں نے مودی کو حوالہ کر دیا۔ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، لیکن یہ بے شرم لوگ پھر بھی کہتے تھے کہ کشمیر اور کشمیر بناؤں گا، اور انہوں نے احتجاج کر دیا۔ اور اس روڈ کے جس روڈ پہ ہم آج بیٹھے ہیں تو اس روڈ کا نام انہوں نے سری نگر رکھا، اور کتنے بڑی تلوار انہوں نے ماری، اور احتجاج کا طریقہ تم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کرتے تھے کوئی 5-10 منٹ، لیکن دنیا کی تاریخ میں احتجاج ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے حقوق کو اور اپنے حق کو خاموشی سے حاصل نہیں کیے، بلکہ ان کے لیے جدوجہد کی ہے، ان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے ہم نے جو قربانیاں دے چکے تھے، پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دے چکے تھے، تو انہوں نے وہ سارے ختم کر کے لہذا بات کر رہے تھے کہ ملک کرپشن کی وجہ سے ملک دیوالا ہو گیا۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ملک کے دیوالا جب ہمارے معیشت 0-4 پہ چلا گیا، لیکن پھر بھی بہت بے شرمی اور دلیری سے یہی بات کرتا تھا کہ میرے میں نے معیشت کو مستحکم کر دیا، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک معیشت مائنس میں نہیں گئے، لیکن یہ بشرمی کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں 1 خون دوسرے نوجوانوں کو دیتا ہوں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو انہوں نے دھوکہ دے دیا، بیوقوف بنا دیا، لیکن اس کی آڑ میں لاکھوں نوجوان انہوں نے تو بے روزگار کر دیا، اور ایک سنگل ملازمت کسی کو نہیں ملا، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ میں نے نیا پاکستان بنا دیا، اور کہا کرتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، اور 50 لاکھ گھر بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لاکھوں گھر کو گرا دیا، اور کہتے تھے کہ میں نے پاکستان کے عوام کو ترقی دے دیا، ان کے لیے میں نے ان کو ہوشیار بنا دیا۔ لہذا یہ معاملہ جو اٹھتا جا رہا ہے، اور اس الٹے معاملے پہ کہ بات کچھ کرتے ہیں، عمل ان کے اس کے برعکس کرتے ہیں، تو یہ خالصتاً جمعیت علماء اسلام نے اور قائد جمعیت نے جب یہ جھنڈا اٹھایا تو آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے تحریک شروع ہو گئی تو ہمارے اور آپ کا بھی خیال یہ تھا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی اچھے باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے قائد کو کیا ہوا۔ لیکن جب رفتہ آگے بڑھ رہے تھے معاملہ، تو آج 4 سال کے اندر ایک بات ثابت ہو گیا، اور ایک بات ہمارے اور آپ کے سامنے آ گیا۔ لہذا یہ سلام پیش نہ کرو تو کیا کرو، لہذا سب سے پہلے سب سے زیادہ سلام ہم اپنے قیادت کو پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان جدوجہد کو آپ لوگوں نے 2 سال پہلے بھی اس روڈ پہ اور اس سرزمین پہ آپ نے 15 دن ادھر گزار دیے، لیکن آپ کے ساتھ جن لوگوں نے دھوکہ کیا، آج میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکے کیے،
धोखा हो गया। और मैं इनको भी कहता हूं, जिन ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था और इस बौले को और उन्होंने मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, आज वही बौला उनको क्या अलकाबा देते हैं, उनको जानवर से अलकाबा देते हैं। और मेरे कायदे ने पहले कहा कि इसके साथ ये बावला है, और बावला के साथ अगर आप अच्छाई और उनको पेवर करते हैं तो ये कभी आपके ऊपर भी आ जाते हैं, ये आपके काटने के भी बंदोबस्त करते हैं। बावले कुत्ते का आदत ही होता है। लिहाजा मैं इनको भी कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार जितनी भी इमरान है उतनी ही आप है। कश्मीर के वहां बैठने के जिम्मेदार जितने भी इमरान है उतनी ही आप है। और आगे जाकर के ये और बात भी अभी करते हैं, क्योंकि जब हमने तहरीक शुरू की है 15 मिलियन मार्च हमने किए और आजादी मार्च हुई है और आप लोगों की कुर्बानी की वजह से हुई है। और मैं आज बताता चलूंगा कि ये आप लोगों की कुर्बानी से दूसरी सियासी जमातें भी बेदार हो गए और पेटीएम बना और आज मुत्तहिदा अपोजिशन है और सब कायदे जिम्मेदार। तो क्यों हम आज अपने कायद को न कह दे कि आप कायदे जिम्मत से उठ के आप कायदे पाकिस्तान है, आप कायदे मिसलती इस्लामिया है। लिहाजा आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने जब दोबारा उनके खिलाफ तारीख अदम इत्मीनान जमहूरी तरीके से जमा कर दिया, और हमने इस मुल्क को एक पहले जमहूरी तारीख नहीं है, इमारती की तारीख भी हमने कामयाब करा दिया। पाकिस्तान के हुसूल के वक्त हमारे कुर्बानियां है। लिहाजा जब हमने जमहूरी जदोजहद शुरू किए तो आज पहले हमें ये कहा करते थे कि मौलाना फजल रहमान आए हैं गैर जमहूरी अंदाज में ये हुकूमत हटाना चाहते हैं। लिहाजा वो बात भी तो सही थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने भी ये कहा करते थे, क्योंकि हमने कहा कि सर से इलेक्टेड है नहीं, ये इलेक्टेड हुकूमत को जमहूरी तरीके से। लेकिन हमने उन दोस्तों के साथ इत्तेफाक और साथ लेके चलने के हवाले से आज हमने तारीख अदम इत्मीनान जमा कर दिया। और आज का अगर वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका में ही छोड़ना चाहते हैं और अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दिया, और मौलाना फजल रहमान अमेरिका का एजेंट है। मैं तुम्हें कहता हूं कि जब जुनेर बुश ने हमारे वज़ीर आज़म को कहा कि ये मेरे बच्चे के ख्याल रखो, लिहाजा उस वक्त बच्चे तो आप थे, लेकिन ये उन दिनों में कि जब मौलाना फजल रहमान ने पूरा मुल्क में अमेरिका के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दिया और अमेरिका के खिलाफ पूरा मुल्क को उन्होंने उठा दिया। लेकिन उस वक्त आए उन्हीं दिनों में आप उनके बच्चे थे और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखो। आज तुम अमेरिका के मुखालिफ बन गए, आज आप इनकी मकबूल बातें करते हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। लिहाजा इन बातों से आज आपको कुछ भी नहीं हो जाएगा। और मैं एक और बात भी करूंगा, मैं बलूचिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि बलूचिस्तान तो आप लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान के साथ 75 साल से जो जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रहा है, जो उनके वसाइल पे कब्जे हो रहे हैं, लिहाजा इस हुकूमत ने वो तमाम काम पूरा न कर सका। और आज उन्होंने पहले हमारे हुकूमत बेचने के उन्होंने बोली लगाई, फिर आखिरी दिनों में जब हमने तारीख अदम इत्मीनान जमा कर दिए, उनको ख्याल आया
کہ ایک چیز بلوچستان کے باقی ہے ان کو بیچنا میں کیوں توڑ دیا، لہذا سب باتوں کو چھوڑ کر دیا اور بلوچستان کے ریکارڈنگ سرزمین انہوں نے بیچ دیا اور برائے قرضہ اتارنے کے لیے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بلوچستان برائے فروخت ہے۔ جب ایک موالی، ایک پیمنٹی، ایک سودگر ہمارے ملک پہ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر ان کے حوالے سے ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے تو پھر بلوچستان برائے فروخت ہے۔ اور اب جب انہوں نے ریکارڈنگ کا معاہدہ کیا اور ایسے حالات میں انہوں نے کیے کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکے تھے اور اس کے بعد اتنے بڑے حساس معاملے پہ وہ کس طرح معاہدہ کر سکتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں اپنے اکابرین سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں مولانا فضل الرحمان قائد پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، میں میاں شہباز شریف قائد ذوالفقار سے گزارش کرتا ہوں، اور میں اسف علی زرداری جو کہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے شہیدوں کا جانشین ہوں، بلاول بھٹو زرداری کو کہ بلوچستان کے حوالے سے خدا کے لیے بلوچستان میں اب صرف یہ بات رہ گیا کہ بھی ایک اعلان ہو جاتے ہیں کہ سردار اختر مینگل برائے فروخت، کبھی ایک اعلان ہو جاتے ہیں کہ مولانا حیدری برائے فروخت، کبھی ایک اعلان ہو جاتے ہیں کہ فلاں برائے فروخت، باقی ہمارے ساتھ رہا کیا؟ آخری وہ جو ہمارے سرزمین کا ایک خزانہ تھا، لیکن آپ نے وہ فروخت کر دیا اور بیچ دیا، اور کہتے ہیں ابھی بھی تقریر کر رہا تھا کہ میں نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بڑی کام کیا، ریکارڈنگ کا معاہدہ کیا، ہم نے تو ریکارڈنگ کا معاہدہ کینسل کر دیا۔ اور جمعیت علماء اسلام نے عدالت پاکستان کے عدالت عظمیٰ میں کیس چلایا اور یہ کینسل کروایا، بین الاقوامی عدالت میں ہم نے کیس چلایا اور ہم نے جیت چکا، لیکن جب یہ حکومتیں آئے تو انہوں نے ملی بکت سے ہاتھ مروڑ کے، جیسے کہ ہمارے پڑھتوں میں کہا کرتے تھے کہ مر گئے ونہ سے پتروں پہ راضی کے، موت پہ پکڑ لے بخار پہ راضی کرنے کے لیے، تو انہوں نے پاکستان بلوچستان پہ 6 ارب ڈالر جرمانہ لگا دیا اور ان کی اور کمپنی کی ملی بھگت سے، اور اس حوالے سے پھر مذاکرات شروع ہو گئی اور کمپنی نے کہا کہ چلو میں اپنے 6 ارب ڈالر معاف کر دوں گا، آپ لوگ اپنے کیس واپس لے لے، نہ تم نے کیے نہ میں نے کیے، اور اگر نہ تم نے کیے نہ میں نے کیے تو پھر ہم نے 10 سال جو کیس چلایا، اور ان کو تم کو بھی میں کہتا ہوں، کل میں اور قائد محترم مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا